اسٹوڈنٹ آپ سن لو، کل انتخابات ہیں اور آج دو بڑے حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے بلوچستان میں، قلعہ سیف اللہ اور پشین میں۔ ظاہر ہے انتخابات کے حوالے سے خدشات موجود تھے اور یہ کہا بھی جا رہا تھا سیکورٹی تھریٹس تھے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خدشات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو، جے وائی کے دفاتر جو تھے ان پر ہوئے حملے، اور جے وائی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر اور کے پی کے میں بھی وہ اب اپنے دفاتر میں نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ جی دفتروں میں نہیں بیٹھنا ہم نے، اور کہیں رش نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کل پولنگ کے لیے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں تاکہ پولنگ ہو۔ اب ظاہر ہے کل انتخابات ہے، بدقسمت سانحہ بدقسمت واقعہ ہو گیا ہے، اور مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن خدشات موجود ہیں کہ مزید اس طرح کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو ہونے جا رہا ہے آج، چونکہ اپنا ہے آخری دن اور آج تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا پولنگ اسکیمز جو ہیں وہ بنا رہی ہیں اور اس طرف جائے گی، تو کل کے اوپر سب کی نظریں ہیں، اور میں نے تو کہا ہے پہلے بھی کہ 9 فروری جو ہے اس تب تک پتہ چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا 9 فروری کی دوپہر تک کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ملک میں کس کی حکومت ہوگی، کون وزیر اعظم بنے گا، اور صوبوں میں کون کون سی حکومتیں بنے گی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، سمپل میجورٹی کے ساتھ کسی کی حکومت ہوگی، ساری چیزیں، سارے سوالات ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو حکومت بنے گی ان کو چیلنجز کیا ہوں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو منشور دے دیا، الیکشن کیمپین کر دی، ہر قسم کی الیکشن کیمپین غلام محمد زرداری صاحب نے کی، نواز شریف صاحب لیٹ آئے مگر ان کی الیکشن مہم بھی بہت ہی جاندار رہی، جتنے لوگوں نے جلسے کیے بھرپور جلسے تھے ان کے، پنجاب میں کیے انہوں نے زیادہ تر، اور کے پی کے میں بھی چند جلسے، ایک دو جلسے انہوں نے کیے، تو نون لیگ کی الیکشن کیمپین بہرحال ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی الیکشن کیمپین رہی ہے مسلم لیگ نون کی بھی۔ وعدے کیے ہیں، وعدے آپ کے سامنے ہیں جو کیے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وعدے تو پورے کریں گی پولیٹیکل پارٹیز، لیکن ان وعدوں سے ہٹ کے ان کے لیے چیلنجز کیا ہے۔ تو پہلے تو میں اب صبح کے ولاگ میں آپ کو قومی اسمبلی کا تو سینیریو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مجھے مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے، امکان یہ ہے کہ مخلوط حکومت مسلم لیگ نون اس کو لیڈ کرے گی۔ مسلم لیگ نون، آج ایک خبر آئی ہے، عمر چیمہ صاحب کی خبر ہے کہ سرکاری جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے بھی اسسمنٹ اندازے لگوائے ہیں کہ جی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے انتخابات میں۔ وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی 115 سے 125 تک مسلم لیگ نون نشستیں حاصل کر سکتی ہے قومی اسمبلی۔ جو میں جب چیزیں رکھتا ہوں اپنے ٹیبل پر اور جب حلقہ وائز اور پوری صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں پورے ملک کا، تو مسلم لیگ نون کا پنجاب سے باہر وجود نہیں ہے، سوائے خیبر پختونخوا کے چند حلقوں کے، اور بلوچستان میں اگر ان کو جو الیکٹیبلس نے جوائن کیا ہے تو 2-4 الیکٹیبلس بلوچستان سے شاید ان کو جوائن کر لے، اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن نہیں ہے پنجاب سے باہر۔ سندھ میں تو بالکل زیرو ہے، وہاں تو انہوں نے الیکشن لڑنا تھا شہباز شریف صاحب نے، لیکن وہ نہیں گئے انتخابات لڑنے سندھ میں۔ تو پنجاب میں جو ہے ان کی پوزیشن ہے، اور پنجاب سے وہ 70 سے 80 سیٹیں یا اس سے قریب کوئی سیٹیں لے سکتے ہیں، میکسیمم 90 تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مرکز میں وزیر اعظم کون بنے گا، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر تو سمپل میجورٹی ہوتی ہے یا ایبسولوٹ میجورٹی مسلم لیگ کو مل جاتی ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا کل کیا ہوتا ہے۔ اب ساری باتیں اگر مگر پر ہیں، کنڈیشنز پر ہیں کہ کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں اگر کل مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف صاحب، اور اگر سمپل میجورٹی نہیں ملتی، اگر گٹھ بندھن سرکار، اگر ملی جلی سرکار، اگر بھانت کا کنبا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا والا جو سین بنے گا، تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ ادروائز شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے سی ایم کے طور پر نواز شریف صاحب ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، مسلسل کئی جلسوں میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور یہ تو پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا سمپل میجورٹی لیتی ہے، تو پنجاب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبے میں بھی مسلم لیگ نون کی کوشش تو ہے، ظاہر ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ اپنا میجورٹی کے ساتھ آ کر اپنی حکومت بنائے، تو یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا مسلم لیگ نون کا میجورٹی لینا، سمپل میجورٹی لینا۔ وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا مینڈیٹ سپلٹ ہوگا بہت زیادہ، پی ٹی آئی ہے ایک بڑا فیکٹر، ان کے آزاد امیدوار ہیں، ان کے علاوہ آزاد امیدوار، آئی پی پی،
پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس لیے صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہوگی. پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹیں صوبائی اسمبلیز کی لے سکتی ہے. پہلے تو پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 6 سیٹیں تھیں، جن میں 4 جنوبی پنجاب سے تھیں، ایک حسن مرزا صاحب تھے اپنا چنیوٹ سے، اور ایک مخصوص نشست ملی تھی. تو ٹوٹل ملا کر 6 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں صوبائی اسمبلی میں. لیکن اب پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی میں اچھی خاصی تعداد کے ساتھ، جتنی سیٹیں ابھی ہیں اس سے 3-4 گنا زیادہ نشستوں کے ساتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی پرفارم کر سکتی ہے. تو اگر پنجاب میں سمپل میجورٹی مسلم لیگ نون کو نہیں ملتی، اگر سمپل میجورٹی مل گئی تو پھر تو ظاہر شریف خاندان کے اندر سے کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا. شہباز شریف صاحب بنتے ہیں یا مریم نواز بنتی ہیں، کیونکہ مریم نواز نے بھی صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. تو پھر تو نون لیگ کی فیملی کے اندر، نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر وزارت اعلیٰ چلی جائے گی. ادروائز اگر مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی اور پھر ان کو اتحادی ملانے پڑتے ہیں، تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علیم خان صاحب جو ہے آئی پی پی کے، وہ الیکشن اور لڑی اس لیے رہے ہیں کہ میں سی ایم بنوں. پہلے بھی وہ سی ایم کے امیدوار تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کچھ معاملات، کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے جب ووٹ آئے گا، ووٹ آنے کے بعد میجورٹی جب آ جاتی ہے تو پھر میجورٹی آنے کے بعد مسلم لیگ نون کیوں اپنے جماعت سے باہر کسی کو دے گی وزارت؟ ظاہر ہے وہ نہیں دے گی. تو پنجاب میں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کبھی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہوگا. شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن اگر اوپر صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی تو پھر شاید نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کہے کہ بھائی میں نا یہ چھوٹی جماعتوں سے بلیک میلنگ میں نہیں آ سکتا، یا میرا وہ نہیں ہے مزاج کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو مناتا پھروں یا ان سے ملاقاتیں کرتا پھروں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا مزاج بھی اتحادیوں کے ساتھ چلنے کے معاملے میں یا پارلیمنٹ کے معاملے میں تقریباً عمران خان صاحب کے ساتھ. میاں صاحب قومی اسمبلی میں نہیں جاتے تھے، ایک آدھ اجلاس میں گئے سال میں بجٹ کے لیے گئے، جو مجبوری بنتی تھی تب جاتے تھے، ادروائز کبھی بھی اجلاسوں میں نہیں جاتے تھے. یہ مزاج شہباز شریف صاحب کا بھی رہا تھا. لیکن جو 16 ماہ کی اتحادی حکومت یا 18 ماہ کی رہی، اس حکومت میں شہباز شریف صاحب جاتے تھے قومی اسمبلی میں، مسلسل متواتر جاتے تھے. یعنی جہاں جب ان کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ قومی اسمبلی جانا چاہیے، تو ایوان میں جاتے تھے، سینٹ میں بھی جاتے تھے. تو شہباز شریف صاحب ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کے ثابت ہوئے مرکز میں. پنجاب میں ان کا رویہ یہی تھا ماضی میں کہ وہ ایوان میں نہیں جاتے تھے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اگر اوپر وزیر اعظم بن جاتے ہیں شہباز شریف، وزیر اعظم اوپر اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجورٹی ہوتی ہے، تو پھر مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہے. بلوچستان پہ آتے ہیں. بلوچستان میں وہی ہوگا، اپنا کولیشن گورنمنٹ بنے گی. پیپلز پارٹی بڑی جماعت کے طور پہ مرج کر سکتی ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کا بڑا کام ہوا پہ وہاں پر جے یو آئی حملوں کی زد میں ہے. تو جے یو آئی کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں تو وہ کل اس طرح اپنے لوگوں کو نکال پاتی ہے نہیں نکال پاتی، پرفارم کر پاتی ہے نہیں پرفارم کر پاتی، یہ بڑا سوال ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر اپنی حکومت بنائے گی، پھر جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کر لے، یا دیگر جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں گے وہاں پہ، جو وہاں کی کمپلس جماعتیں ان کے ساتھ مل کر. لیکن بلوچستان میں پیپلز پارٹی کبھی امکان ہے کہ حکومت بنائے گی. خیبر پختونخوا بڑا ٹرکی صوبہ ہے، وہاں پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہونے جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اپنے زور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف کے امیدوار ہر حلقے میں ہیں. اس صوبے کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. وہاں پر پنجاب کی طرح یا سندھ کی طرح، بلکہ سندھ میں تو خیر پی ٹی آئی کو اتنا رگڑا نہیں لگا جتنا پنجاب میں لگا ہے. پنجاب کی طرح وہاں اس طرح پی ٹی آئی کے خلاف ایکشنز جس طرح ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، اس طرح کی صورتحال وہاں نہیں ہے اپنا خیبر پختونخوا میں. تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج ہو کر سامنے آئیں. وہاں پر جے یو آئی کا بہت اثر رسوخ ہے. اگین جے یو آئی حملوں کی زد میں ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی اس بار بہتر پوزیشن میں ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے آپ کو وہاں بہت زیادہ ریوائیو کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائے، اور پھر مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی یہ بھی اپنا اپنا شیئر تھوڑا تھوڑا لیں گی. تو وہاں پر بھی کبھی امکان ہے کہ وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کون لیڈ کرتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی پتہ نہیں کہ سرپرائز مل جائے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنس جو ہے وہ حکومت بنا لے. ایک فیکٹر میں بھول گیا، وہ ہے
اپنا پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے پرویز خٹک صاحب وہ بھی وہاں پر اپنا کچھ سیٹیں لے سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگ ہیں وہ پھر پرویز خٹک کے ساتھ مل کر یا ادھر ادھر کچھ لوگ توڑ جوڑ کر پھر کوئی پتہ نہیں کہ پرویز خٹک کو وہاں پر وزارت اعلیٰ دی جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورا زور ہوگا کہ وزارت اعلیٰ جے یو آئی کی طرف جائے. اچھا اب سندھ جو سب سے کلیئر ہے پچھلے کئی سالوں سے جتنے بحران رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر 2013 سے سندھ کسی بحران کا شکار نہیں رہا. مرکز میں دھرنے ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. ایک ہی صوبہ جو مسلسل استحکام میں ہے وہ سندھ ہے پاکستان میں, اور خاص طور پر 2018 سے لے کے اب تک یعنی حکومت کے خاتمے تک 2022 تک سندھ جو ہے بالکل سکون کے ساتھ رہا ہے. سندھ میں کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے دور میں کہ سندھ کی حکومت گرائی جائے, گورنر راج لگایا جائے, لیکن کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, بہت زیادہ مضبوط رہی ہے. تو اب بھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کل, ان میں سندھ بالکل کلیئر ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی میجورٹی لے رہی ہے اور پہلے سے زیادہ میجورٹی لے رہی ہے, چاہے قومی اسمبلی کی نشستیں ہو چاہے صوبہ اسمبلی کی نشستیں ہو. پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں پرفارم کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سی ایم کے جو امیدوار اب تک جو سامنے آ رہے ہیں وہ سابق سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہیں, تیسری بار وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. ان کے والد عبداللہ شاہ مرحوم وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی بہتر رہی ہے. سندھ کے جتنے بھی سی ایم رہے ہیں ان میں کامل شاہ صاحب کی پرفارمنس کا تو میں ہمیشہ رہا ہوں, اپنا معترف رہا ہوں, ان کی تعریف کرتا رہا ہوں. وجہ یہ کہ کامل شاہ صاحب جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی تھے. بہت سے ایسے منصوبے جو مراد علی شاہ صاحب نے بعد میں جن کا اپنا افتتاح کیا, جن کو آگے بڑھایا, وہ منصوبے کامل علی شاہ صاحب کے دیے ہوئے منصوبے تھے. بہت سے ایسے منصوبے ہیں, لیکن بہرحال مراد علی شاہ صاحب جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے, لوگوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اور ریسپانس کے حوالے سے یعنی گورننس کے حوالے سے وہ بہترین وزیر اعلیٰ تک جو سندھ میں رہے ہیں ان میں سمجھے جاتے ہیں. تو لہٰذا مراد علی شاہ صاحب کو ہی کبھی امکان ہے کہ دوبارہ یا تیسری بار سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی لوگ اس لائن میں ہیں, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ مراد علی شاہ صاحب زیادہ اپنا فوکس میں, کچھ نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سارے دوست ہیں, سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. تو ایک سوال میں یہاں پہ کیونکہ بیٹھا ہوں 24 نیوز پہ, یہاں پر الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو یہاں پر ٹرانسمیشن میں ایک سوال کیا تھا, ریحان طارق صاحب اینکر ہے, انہوں نے کہ جی جس طرح پنجاب میں سوال ہو رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہوگی انتخابات کے بعد وہ شریف خاندان کو جائے گی یا کسی اور کو ملے گی, تو سندھ میں بھی ایسا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ زرداری فیملی میں, بھٹو فیملی میں جائے گی یا پیپلز پارٹی کے کسی اور لیڈر کو ملے گی. تو میں نے ان کو گزارش یہ کیا تھا کہ سندھ میں یا پیپلز پارٹی کی مزاج کم از کم اس حوالے سے ایسا نہیں ہے. 2008 سے اب تک یا اس سے پہلے 88 میں پھر 93 میں سندھ میں جب بھی حکومتیں آئی ہیں تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ کہ ان کے پاس آپشنس تھیں. ریال کالپور سی ایم بن سکتی تھی, عذرا پیچو بن سکتی تھی, اور پارٹی کی فیملی کے لوگوں میں سے کوئی اپنا بن سکتا تھا. آصف زرداری صاحب کے بہنوئی قریبی رشتے دار بن سکتے تھے, لیکن کسی کو نہیں سی ایم بنایا گیا. سی ایم بنایا گیا پارٹی کے ڈیسیشن کے اوپر, میرٹ کے اوپر سی ایم بنایا گیا سندھ میں. تو اس بار بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سی ایم جو ہوں گے مراد علی شاہ صاحب ہوں گے سندھ میں, اور صورتحال جو ہے وہ ایک صوبے کی اب تک بالکل کلیئر ہے اور وہ سندھ ہے. باقی صوبوں میں اور مرکز میں ابھی تک کنفیوژن ہے کہ کیا ہوگا. ظاہر ہے الیکشن رزلٹ آئیں گے, پولنگ ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا, لیکن سندھ کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں الیکشن سے پہلے نتیجہ آ چکا ہوا ہے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.